ہیلو دوستو، بات ہے 10 اپریل 1912 کی۔ اپنے زمانے کا RMS ٹائٹینک سب سے بڑا اور سب سے لگژریس شپ تھا۔ اس میں مختلف قسم کے لوگ شامل تھے، جس میں انڈسٹریل بھی تھے، اس میں ایکٹر بھی تھے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس ٹائم امریکہ جانا چاہتے تھے اپنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ جہاز ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا۔ میڈیا اور پبلک میں لے کر اس جہاز کو نکلنے کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی۔ یہ اپنے زمانے کا ایک بڑا مہنگا جہاز بھی تھا، نہ صرف یہ بڑا بھی تھا بلکہ یہ مہنگا بھی تھا۔ اس زمانے میں جو اس کو کاسٹ آئی تھی، اس کو بنانے میں جو جتنے ایکسپنسز آئے تھے وہ تھے $7.5 ملین، جو آج کے $400 ملین کے برابر ہے۔ اس شپ میں ان تمام باتوں کے بعد ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی، جو اس میں چیزیں انسرٹ کی ہوئی تھیں وہ آج کے 5 اسٹار ہوٹل کے سے بھی آگے تھیں۔ اس میں شامل تھے ترکش باتھ، اس میں شامل تھے ہیٹ سوئمنگ پولز، اسٹین گلاس ونڈوز، الیکٹرک باتھ، جم، ریسٹورنٹس، اسکواٹ کورٹس، باربر شاپس اور لائبریری بھی شامل تھی اس میں۔ ان تمام چیزوں کے بعد جو ایک بات اس میں تھی، جس بات نے اس جہاز کو بڑا اور فیمس کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ اس کے بنانے والے نے، جو کہ کمپنی تھی وائٹ اسٹار لائن، اس کا جو آنر تھا اس نے ایک بڑی بات کہی تھی کہ جب یہ جہاز چلنا شروع ہو جائے گا تو یہ انسنکیبل ہے، یہ ڈوبنے والا جہاز نہیں ہے۔ اس کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے وائٹ اسٹار لائن کے، اس نے پبلک میں آگے بڑے کانفیڈنٹ سے کہا تھا کہ یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے۔ 10 اپریل 1912 کو جب اس جہاز نے اپنی ٹریولنگ سٹارٹ کی، اور ٹریولنگ سٹارٹ کرنے کے 2 دن بعد ہی اس جہاز کو آئس برس کی وارننگ ملنے لگی۔ یہ جہاز ٹائٹینک جو کہ امریکہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اس کو بتایا جا رہا تھا کہ راستے میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو کہ آئس برس کہلاتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس راستے میں جانے والے ہر ایک جہاز کو یہ الارمنگ سچویشن ملتی رہتی ہے۔ اس کے آس پاس جتنے بھی بورڈس ہوتے ہیں، جتنی بھی شپس ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتے رہتے ہیں تھرو ریڈیو کے۔ اس الارمنگ سچویشن کو ریسیو کرنے کے بعد ٹائٹینک اپنے کورس کو 2 بار ٹرن لیتی ہے اس ڈینجر کو اوائڈ کرنے کے لیے، لیکن اس کی سپیڈ 25.1 ناٹس کے برابر ہوتی ہے، جو کہ 40 کلومیٹر پر آور ہے۔ سپیڈ میں ٹائٹینک جاتا رہتا ہے، اور 10 اپریل 1912 کو کیپٹن جان سمتھ کو ایسی 7 اور الارمز ریسیو ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اسی سپیڈ کے ساتھ ٹائٹینک کے چلتے چلتے سورج ڈل جاتا ہے اور ایک اندھیری چھا جاتی ہے، اور اس رات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ چاند باہر نہیں نکلتا، اور ایک اندھیری رات ٹائٹینک کے سر پر گزرتی رہتی ہے۔ بنا مون کے کوئی ویزیبلٹی نہیں تھی، اور چاند کی روشنی کے بغیر کوئی نظر آنا بھی بہت مشکل تھا۔ جہاز کے آگے ڈیک پر ایک کراؤز نیسٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک چھوٹی سی لوکیشن ہوتی ہے جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے راستے میں کوئی ٹریفک تو نہیں ہے، کوئی obstruction تو نہیں ہے جس سے جہاز کو کوئی رکاوٹ بن سکے۔ اسی سچویشن کے چلتے چلتے اسی لوکیشن پر ایک بیٹھا ہوا بندہ کچھ ٹائم کے بعد بتاتا ہے اپنے باقی کروز ممبرز کو، ڈیک پر بیٹھے اپنے آفیسرز کو، کہ سامنے ایک اسے پہاڑ کا نظر آ رہا ہے، برف کا۔ وہ 3 بار گھنٹی بجاتا ہے اور اپنی کالز کرتا ہے پیچھے آفیسرز کو۔ یہ ٹائم ہوتا ہے 11:38 پہ، جب اس کو ایک برف کا بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے انسٹرکشنز کو فالو کرتے کرتے بڑے لیٹ ہو جاتے ہیں، اور 1 منٹ کے بعد 11:40 پہ وہ جہاز جا کے برف کے پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ آئس برگ بہت زیادہ وزنی تھا، اور اس کا جو ٹکراؤ تھا شپ کے ساتھ، وہ شپ کے فرنٹ حصے جسے بو کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس کا ٹکرانا ہوا تھا۔ آلموسٹ 10 سیکنڈ کے دورانیے تک یہ شپ اس آئس برگ کے ساتھ ٹکراتا رہا، اور اس شپ کی باڈی میں ڈنٹ پڑ گیا۔ اب آپ لوگ یہاں یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ ایک برف کا ٹکڑا ایک شپ کی میٹل کو کیسے کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ گھر کی برف کو سوچ رہے ہوں گے تو یہ بالکل غیر معمولی سی بات ہوگی، لیکن جب ایک آئس برگ جو کہ سالوں سے برف جمع ہوتے ہوتے ایک اس کا پہاڑ بن جاتا ہے، جو کسی بھی میٹل کو کاٹنے میں بڑی آسانی سے وہ کاٹ دیتے ہیں اسے۔ جہاز میں بیٹھے جو پیسنجرز تھے، کچھ کو تو یہ فیل بھی نہیں ہوا کہ وہ جہاز ان کا ایک آئس برگ کے ساتھ ٹکرا گیا، اور کچھ جو اس کو سیریس لینا چاہ رہے تھے انہوں نے اپنی پریکاشنز فالو کیے، سیفٹی رولز فالو کیے، اور جہاز میں جتنے بھی سیفٹی بورڈز تھی ان کو نیچے اتارا گیا، اور جو پہلے لوگ تھے جو اس چیز کو سیریس لے رہے تھے وہ اس بورڈز میں شامل ہو گئے، اور باقی جو لوگ تھے وہ جو اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے، اور انہی لوگوں میں کچھ لوگ اسی طرح کے بھی تھے کہ جو آئس برگ کا ٹکڑا ڈیک کے اوپر آ کے گر گیا وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئے تھے، اور اسی طرح اس ٹائٹینک کی ڈیزاسٹر میں بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔